الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. میرے پیارو گاڑیوں سے عزت نہیں ہوتی، عزت صرف اللہ نے ایمان تقوی عمل کے ساتھ جوڑی. ہمیں یہ جو تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں، یہ میں خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا اللہ نے مجھے تبلیغ کے راستے میں دی بتا بھی نہیں سکتا. دنیا کیا ہے میرے پیاروں؟ جو ہم نے کھائی یا آگے بھیج دی. وہ بینک والی دنیا ہماری تھوڑی ہے، وہ تو ہم چوکیدار بن کے بیٹھے ہیں، کسی اور کا کما رہے ہیں. میرا ایک دوست ہے جس کا ایک بہت بڑا پاکستان میں شیپس کے نام سے جمنیزیم ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی، بہت ماشاءاللہ پیسے والا. تو وہ اس کا بہت بڑا جمنیزیم ہے. تو وہ ایک دن اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو اس نے میرے دوست کو کہا ندیم میری یہاں ایم ایم عالم روڈ پہ زمین کمرشل ہو گئی ہے، اس کی ویلیو میں نے لگائی ہے 45 کروڑ روپے ہے، اور میرے پاس ادھر ادھر کچھ فیکٹریوں میں پڑا ہے، وہ سب کام ختم ہے، 10 کروڑ وہاں سے مل جائے گا کم از کم تو 55 کروڑ ہے. یار میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں. ندیم نے اسے کہا یار یہ تو کام ہوتا رہے گا، کچھ تو وقت بھی لگا لے. وہ بھی لگائیں گے، پہلے سیٹ ہو جائے، پہلے سیٹ ہو جائے. کیا ہوا؟ اسکواش کھیلا، اندر گیا، ایک گیم کھیلا، 2 گیم کھیلا، باہر آیا، ندیم کے ساتھ بیٹھا، ندیم پانی پی رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکلی اور وہیں انتقال کر گیا، سب کچھ ختم. میرے پیاروں ساری پلاننگ یہ جو ہے نا موت، یہ ملٹی پلائی ہے زیرو، زیرو سے جو ملٹی پلائی ہوگا وہ زیرو ہو جاتا ہے. موت تو زیرو ہے میرے پیاروں. بجائے میرے پیاروں اللہ نے ہمیں بڑی تھوڑی زندگی دی ہے، فوراً ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے تھرمامیٹر بخار چیک کرتا ہے، یہ ہمارا دل چیک کرتا ہے. یہ دل تھرمامیٹر ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. یہ باہر کی زندگی سے کوئی پتہ نہیں چلتا. دیکھو کامیابیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو چوہے کو ملتی ہے، ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو مچھلی کو ملتی ہے. بوٹی مل گئی، چلو دوڑو بوٹی کی طرف. بتاؤ بوٹی کو پکڑے گی تو وہ کامیاب ہوگی؟ اسے نظر آ رہی ہے پانی میں کامیابی، کیونکہ وہ باہر کی زندگی کو جانتی نہیں. اب ماں کے پیٹ کے بچے میں اگر اس سے کہو کہ بیٹا باہر بڑی بڑے جہاز ہیں، ڈبل ڈیکرز ہیں اور 1 مائل کی بلڈنگز ہیں، بچہ پیٹ میں کوئی ہو، اگر بچہ وغیرہ پاگل اتنی سی جگہ میں اسے کیسے باہر کی زندگی سمجھائیں؟ تو اگر اس دنیا کے پیٹ میں جو آخرت میں جنت ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام پتہ نہیں کتنی دفعہ پھرے پوری جنت میں، تو ابوبکر کی جنت وہ 3 دن میں پھر نہیں سکے. کتنی بڑی جنت ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں اس کا. جبرائیل علیہ السلام تو ایسے پر کرے تو نارتھ اور ویسٹ کور ہو جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنت میں پھرنے اڑ رہے ہیں اور اڑی جا رہے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ کی بھی پتہ نہیں کس اسپیڈ سے، ختم ہی نہیں ہوگی. یہاں کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ؟ تو میرے پیاروں اللہ نے ہمیں ایک تھرمامیٹر دیا ہے جس کو دل کا ہے، یہ جج کرتا ہے میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ نے ایسے چھوڑ نہیں دیا. آج دیکھ لے پوری دنیا کے انسان بے چین ہیں، ان کو دل میں کوئی چین نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی سکون نہیں ہے، ان کو کسی پیسے پہ اطمینان نہیں ہے، انہیں کسی سیکیورٹی میں وہ امن نہیں ہے، خوف سے بھرا ہے میرے پیارے. اور یاد رکھیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں یار ہمارے علاقے میں بڑا پیس ہے، ہم سیٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے. یہ اس طرح پھیلتی ہے آگ، اس طرح پھیلتی ہے سوچ بھی نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دین پہ ہے اور جو دوسرا دین پہ نہیں ہے، ایک طبقہ دین پہ ہے، ایک طبقہ دین پہ نہیں ہے. تو دین والے جو ہیں بے دینی کی طبقے سے امن میں نہ رہیں، یہ ان کو بھی مروائیں گے دینداروں کو. کیسے فرمایا آپ نے مثال دی کہ ایک بڑی کشتی ہے ڈبل ڈیکر، 2 ڈیک ہیں اس میں، ایک اپر ڈیک ایک لوور ڈیک. تو لوور ڈیک والے پانی لینے اوپر ٹینکی سے جاتے ہیں، بار بار سیڑھی چڑھ کے مشقت ہوتی ہے. تو لوور ڈیک والوں نے کہا یار ہم بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے، کیا فائدہ، ہم نیچے ہی سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں، خود بھی تکلیف ان کو بھی تکلیف. تو انہوں نے ہتھوڑی لی اور چھینا لیا اور چلو مارو سمندر میں سوراخ کرو، یہاں سے پانی نکالیں. اب اپر ڈیک والے کہیں یار یہ نکال رہے ہیں ہمیں کیا غرض، یہ مرے ہم تھوڑی مریں گے، بتاؤ یہ بچیں گے یا نہیں. تو میرے پیاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مثال ہے جو دین پہ اور جن دین پہ نہیں ہے. اگر دینداروں نے ان کو بے دینی سے نہ رکا، یہ بھی اسی طرح ڈوبیں گے جیسے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو قوم اور جماعت کسی کو گناہ کرتے دیکھے اور باوجود قدرت کے کوئی کوشش نہ کرے، اللہ اس جماعت پہ اس قوم پہ پہلے عذاب لائے، ان پہ تو بعد میں عذاب آئے، ان پہ بعد میں عذاب آئے. تو میرے پیاروں یہ ایک تھرمامیٹر ہمارے پاس ہے جو آج بے چینی بتا رہی ہے کہ ہماری مرنے کے بعد زندگی کامیاب نہیں ہو رہی. ورنہ اگر جس کی مرنے کے بعد زندگی کامیاب ہوتی ہے، پہلے اللہ اس کامیابی اس کے انسان کے دل پہ اتارتا ہے.
وہ جنت کے حالات دنیا میں بناتے ہیں اس کے، اگر وہ کامیاب ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ سکون، اطمینان، چین، کوئی خوف نہیں، مزے کی زندگی، عزت سے بھری ہوئی زندگی، ہر آدمی سلام 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 سلام، کوئی گالی نہیں پڑ رہی، ہر آدمی محبت کر رہا ہے، ہر آدمی دعوتیں کر رہا ہے، ہر آدمی ملنا چاہتا ہے، رزق آرام سے مل رہا ہے، رزق عزت والا مل رہا ہے۔ یہ جنت کی زندگی ہے، بیوی اطاعت کر رہی ہے، بچے فرمانبرداری کر رہے ہیں، مان کے چل رہے ہیں۔ ساری جنت کی جو ہوا ہے، جنت کا مین کورس اللہ ایپیٹائزر دنیا میں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی ایپیٹائزر لاتا ہے، سوپ اور سلاد، تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے، ایپیٹائزر اگر اچھا ہو تو بھوک اور لگتی ہے، سوپ پینے سے بھوک اور لگتی ہے۔ تو جس کو وہاں جنت بن رہی ہوتی ہے، اللہ جنت کی ہوا دنیا میں چلاتے ہیں، جب اس کو جنت کا مزہ یہاں آتا ہے، اس کو جنت کا اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی ہیں، کالا سرنگ ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، ایسے اداس بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی خیریت ہے؟ کہنے آج بس ٹھیک ہے، منہ بنایا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اچھا فلاں وہ لڑکی ہے، جا اس کو، اس کے ماں باپ کو میرا پیغام دے، جا کے میں نے کہا ہے اس سے جا کے شادی کر لے۔ اور دوڑے دوڑے گئے، ماں باپ کو بتایا، ماں باپ نے کہا ہم تجھ سے نہیں کریں گے۔ اس نے کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بیٹی نے اندر سے آواز کہا بغیر دیکھے کہ ابا جان آپ کو پتہ نہیں کس نے پیغام بھیجا ہے، اگر اللہ کا لاڈلا نبی ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہوئے گا، آفت آ جائے گی، میں تیار ہوں۔ اب یہ دوڑے دوڑے واپس آئے، پھر آ کے منہ بنا کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ نہیں کہا جی وہ تو مان گئی۔ کہا پھر؟ کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں شادی کس چیز سے کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں دی، کہا یہ لے جا کے ان کو فروخت کر کے شادی کا سامان، آج ہی شادی۔ اب دوڑے دوڑے شادی کرنے جا رہے ہیں، نوجوان خوبصورت لڑکی، خاندان والی، یہ رنگ بھی اچھا نہیں، شکل بھی اچھی۔ اب جناب سامان لے کے نکاح کے لیے جا رہے ہیں، ادھر اعلان ہوا کہ بھی جماعت جا رہی ہے مسلمانوں کی ایک دعوت کا کام کرنے، اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، دعوت اللہ کے لیے۔ بتاؤ مسلمانوں کی ضرورت ہے، کون چلتا ہے ہمارے ساتھ؟ اب اعلان ہو رہا ہے، یا وہ جماعت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے سارا سامان دیا، گھوڑا لیا، کچھ سامان لیا ساتھ کا، اور گئے اور اللہ کے راستے میں جان گئے۔ میرے پیاروں، کیونکہ آخرت کا پکا یقین۔ وہ صحابی ہیں حضرت حنظلہ، پہلی رات بیوی سے شادی ہوئی ہے اور ملاپ کیا ہے، اور نہانے جا رہے ہیں، ابھی نہائے بھی نہیں ہیں، اور اعلان ہوا اب جی جماعت جا رہی ہے، کون چلتا ہے؟ جناب اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو۔ میرے پیاروں، کامیابی انسان کے دل پہ ہوتی ہے، ناکامی انسان کے دل پہ ہوتی ہے۔ یہ جو سارے ہم آئے نا، ہمارے پاس دنیا کی بہت چیزیں تھیں، لیکن خدا کی قسم آپ کو بتا نہیں سکتے دل کا کیا حال تھا۔ اور یاد رکھنا میرے پیاروں کہ میں 99 تک نا، سن 99 تک میرے حالات بہت اچھے تھے۔ جیسے فرعون کے حالات بہت اچھے تھے، نہ سر درد، نہ کوئی، بڑے مزے سے زندگی گزارا، بالکل ایسے حالات، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ تبلیغ والے اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں دروازہ کٹکھٹانے، اللہ پکڑتے نہیں کسی کو جب تک پیغام نہ پہنچے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پورا پیغام سمجھاتے ہیں۔ یہ تبلیغ والے بہت تیز ہیں۔ میں نے، حالانکہ مجھے پتا تھا یہاں تبلیغی جماعت کا کام ہے، تو میں نے شیشے ایسے لگائے ہوئے تھے کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ آتے تھے بیچارے، 5 10 دروازہ باہر سے دیکھا، کہا نہیں یہ کر پھر چلے جائیں، لیکن بہت تیز ہیں، چھوڑتے نہیں پیچھا، چپک جائے نا، یہ آ جائے نا ان کی لسٹ میں نام، پھر یہ بڑی مشکل سے نکل۔ اب جناب 1-2 سال چکر لگاتے رہے بہت سے، لیکن پہلی دفعہ اب انہوں نے کیا کیا، تیز تو ہوتے ہیں، اللہ نے ان پہ دماغ تو ان کا کھولا، انہوں نے ہمارا ایک کھلاڑی پکڑا، مشتاق، بالکل معصوم سا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کیا تبلیغ والے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو جی آ جاؤ، انہوں نے کہا تم تو آ جاؤ۔ مشتاق کو پکڑ لیا، بنا جنت سنائی، جنت سنائی، جنت۔ مشتاق نے کہا چلے، مشتاق نے کہا آپ کو سعید بھائی سے ملا، انہوں نے کہا مجھ سے تو ہٹ۔ مشتاق میرے گھر لیا اور انہوں نے پیچھے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ دروازہ کھٹکھٹایا، ہمیں نہیں کھولتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اندر سے بٹن دبایا، سارے کے سارے جی 8 کی فوج آ رہی ہے اندر گھس گئی۔ اور پہلے دن آگے 1 گھنٹے بات سنائی، بس بات سنائی ہے، اب گئے، میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اس دن سے پھر حالات خراب ہونے شروع، اور آہستہ آہستہ دل بے چین، آہستہ آہستہ اسباب خراب، آہستہ آہستہ ادھر نقصان ادھر نقصان۔ گاڑی کھڑی کی، اس نے آگے ہڈی ماری، مرسیڈیز پہ شیشہ توڑ دیا، 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ چلتا، دن میں لاکھوں روپے کے نقصان ہوتے تھے میرے۔ میں پریشانی ہے، اگلی جماعت آئی اور پریشانی، جماعت آئی پریشانی پریشانی۔ ہوگا بھائی اب نکلو گے نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، سن لیے بات، اب نہیں ہوتے حالات، پہلے سنی نہیں تھی، یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کے اندر بات پہنچی ہے وہ حالات ٹھیک نہ ہو، زہر کھا لی ہو، مرے نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو دعوت کی بات ہے نا میرے پیاروں، یہ بول اللہ کو اتنے پسند ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کس کے بول ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بتائیں۔ اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں میرے پیاروں، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور پھر خود بھی نیک اعمال کرنا اور پھر عام مسلمانوں کی طرف پھرنا۔
اور کہنا میں تو عام مسلمان ہوں، بلکہ یہ فرمایا فخر کرنا اپنے اسلام۔ میرے پیاروں یہ دعوت کا کام امت سے چھٹ دیا۔ دیکھو میرے پیاروں، میرے پاس ایک لڑکا ہے سعودیہ، کہتا ہے سعید بھائی داڑھی پگڑی زبردست متقی تہجد گزار، سعید بھائی دل بہت بے چین، دل کو چین نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم کبھی گئے ہو، جدہ میں رہتا تھا جدہ میں کہا تم کبھی گئے ہو مکہ مدینہ بائی روڈ؟ کہتا بہت دفعہ۔ میں نے کہا کبھی حج کیا ہے بس میں؟ کہا ہاں جی کیا ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسے ہوا عرفات میں بس پھنس گئی ہو، گم گئی ہو؟ کہا بڑے دفعہ ہوا ہے کہ عرفات میں گم گئے، 8-10 گھنٹے بعد پہنچے۔ میں کہا جب عرفات کا رستہ بھول جاتا ہے آدمی تو بتاؤ دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہا صحیح پہ بے چین، سارے بے چین ہوتے ہیں بس والے، یا اللہ عرفات یا اللہ عرفات عرفات۔ جب عرفات کا بورڈ آتا ہے ایک دم دل کو چین ہے۔ پکی بات کہا۔ میں نے کہا مسئلہ ہے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سے کہہ دیجئے یہ ہے آپ کا رستہ، یہ والا رستہ۔ ہم سب اس رستے سے ہٹے ہوئے تو ہمیں کیسے چین آ جائے؟ موٹر وے سے نکلے اور گھومے ایگزٹ پہ ایگزٹ پہ ایگزٹ۔ پاکستان سے نئے عائے ہیں، نیویگیشن بھی پاگل ہوا ہے، اب جناب دل بے چین ہے، پوری فیملی بیٹھی ہے۔ کہاں گیا بھائی؟ سڈنی۔ وہاں سے آ رہے ہیں پرتھ سے، جیسے مولوی صاحب 8 دن لگے۔ اب بتاؤ پرتھ سے چڑھی گاڑی، اب سڈنی نہیں آ رہا، گھومے جا رہے ہیں سڈنی۔ کہاں گیا یار؟ 8 دن ہو گئے، ایک ایک منٹ بھاری لگ رہا ہے، دل بے چین ہے، سارے بے چین ہے۔ ایک دم سڈنی کا او ابا سڈنی، ایک دم ابا واہ سڈنی، سکون آئے۔ ہم میرے پیارو حضور والے رستے سے ہٹے ہوئے۔ حضور کا راستہ کیا تھا؟ یہ آپ کا راستہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے پیاروں ہمارا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وہ چھوڑ دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب ہم سارے دنیا میں پھنسے۔ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے تھوڑی پیدا کیا۔ اللہ محتاج ہے میرے پیاروں کہ ہمیں 16 گھنٹے دکان پہ بٹھائیں کاروبار میں اور غیر مسلموں کی نوکری کرائیں۔ میں نے جب ڈگری لی تھی نا، میں نے نیت کی تھی نوکری کرنے کی، اللہ نے نوکر بنا دی۔ جیسی نیت ویسی اللہ کرے گا۔ اللہ نے تو ہمیں ویسی قرآن میں کہا ہے کہ ایمان والو تم ایسی تجارت نہ بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تم اللہ کو رب بناؤ۔ اللہ رب ہے میرے پیارو، یہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ دیکھو مولوی صاحب نے بھی بتایا مغرب میں کہ جیل میں ہیں اور تخت مصر پہ بٹھا دیا بغیر الیکشن کے، کوئی الیکشن نہیں لڑے، بس جیل میں دعوت کا کام کیا، اللہ نے دیکھو کیسا تخت دے دیا۔ میرے پیارو ہم دعوت کو اپنا مقصد زندگی بنا لے، دیکھو اللہ زندگی کیسے بناتا ہے۔ سارا قرآن دیکھو، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی اس پہ تکلیف۔ میرے پیارو دعوت کے بغیر ہمارے اعمال رنگ نہیں لائیں گے، یاد رکھنا۔ اذان دعوت تام ہے، پہلے اذان ہوتی ہے پھر نماز ہوتی ہے، پہلے نماز پھر اذان ہوئی ہے کبھی؟ پہلے دعوت تام اذان، پھر عمل ہے، پھر دعا ہے نماز کے بعد، دعوت نماز پھر دعا۔ ہم نے دعوت کو زندگی سے نکال دیا، ہمارا عمل ہماری دعائیں رزلٹ نہیں لا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دعوت کا کام چھوڑو گے کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد نہیں کریں گے، اور تم پہ ظالم بادشاہ مسلط کریں گے، اور قرآن اور حدیث جو وہی ہے اس کی برکات سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اس کی اتنی برکات ہے میرے پیار کہ اس سے محروم کر دیں گے۔ آج ہم سب محروم ہیں۔ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، ہمیں قرآن سے شفا نہیں ملتی، وجہ ہے ہم سے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ والحق يسود في كل سماء، والحق يسود الله 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 أكبر، الله 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 أكبر.